السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اچھا جی، یہ ہے صبح آلموسٹ 8 سے 9 بجے کا ٹائم۔ میرے بچے جو ہیں وہ صبح لیٹ اٹھتے ہیں، ہمارے لیے یہ بھی اٹھنا لیٹ ہی ہے۔ صبح میں ایک دفعہ اٹھتی ہوں، اپنے ہسبینڈ کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں کیونکہ وہ 7 بجے جو ہے انہوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے۔ بچے جو ہیں بعد میں اٹھتے ہیں، تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں، تو ان کے لیے پھر میں دوبارہ بعد میں ناشتہ بناتی ہوں۔ آج میرے چھوٹے بیٹے کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، اس کو ہلکا ہلکا بخار تھا، تو اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اذہان جو ہے وہ عید کرنے اپنے دادا دادی کے پاس گیا ہوا تھا، اور وہاں بھی میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ وہاں اس نے اچھے سے کھانا نہیں کھایا، پراپرلی کھانا نہیں کھاتا رہا، بس تھوڑا بہت کھاتا رہا۔ صبح میں نے اس کو بھی ناشتہ صحیح کروانے کی کوشش کی ہے، تو اس نے بھی اچھے سے پراپر ناشتہ نہیں کیا۔ پتہ نہیں بچوں کو کیا مسئلہ ہے، کیوں کھانا پینا ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی صحیح کھاتے ہیں تو کبھی جو ہے وہ ان کے اتنے زیادہ نخرے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ جی اذہان نے کہا کہ مما میرے ہاتھ پہ اسٹیکر لگا دو۔ ہم بھی اپنے بچپن میں بڑے شوق سے اسٹیکرز لگایا کرتے تھے اپنے ہاتھوں پہ، بازوؤں پہ، ببلز کھاتے تھے، ان کے اندر سے اسٹیکر نکلتے ہوتے تھے، تو بڑے شوق سے لگاتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے۔ آج کل کے بچوں کے بھی بس وہی پرانے شوق ہے، تو میں نے پھر اس کو لگا دیا اور بہت خوش ہوا وہ۔ اس کے بعد جی بچوں نے کھانا تو کچھ نہیں کھایا تھا، ماؤں کو کہاں ہی چین آتا ہے بچے کچھ نہ کھائیں، تو مائیں کچھ نہ کچھ ٹوٹ کے ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ کسی طرح بچوں کا جو ہے وہ پیٹ بھر جائے۔ یہاں پہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ گاؤں سے لے کے آئے ہوئے تھے دودھ، آلموسٹ 7 kg، کیونکہ وہاں دودھ جو ہے وہ بہت سستا ہے اور خالص ہے، صرف 125 روپے کلو دودھ ملا ہے، اور یہاں پہ 200 سے بھی اوپر ہے، اور یقین مانے پانی ہوتا ہے۔ بس پھر بچوں کو دودھ دیا، بچے ایسے دودھ نہیں پیتے، یا تو وہ کہتے ہیں مما چائے بنا دو، ایسے دودھ نہیں پیتے۔ میں نے پھر ان کے لیے جامع شیری منگوائی ہوئی ہے، جامع شیری ڈال کے دودھ کے اندر ان کو دیتی ہوں، تھوڑا کلر چینج ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اپنے لیے بھی میں نے دودھ کا ایک گلاس نکالا، اپنا بھی مائیں پراپر دھیان رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ تندرست رہیں گی، صحت مند رہیں گی تو ان کا خیال رکھ پائیں گی۔ بہت سی مائیں جو ہوتی ہیں اپنی صحت کو لے کے کمپرومائز کر لیتی ہیں کہ چیز تھوڑی ہے بچوں کے منہ میں چلی جائے، خود جو ہے وہ اپنے منہ میں نہیں ڈالنی، حالانکہ مین چیز جو ہے وہ ہماری صحت ہے۔ ہم تندرست رہیں گے تو ان کا اچھے سے پراپرلی دھیان رکھ سکیں گے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں اکثر مائیں جو ہیں اسپیشلی مڈل کلاس گھروں کے اندر، مائیں اپنے منہ کا نوالا بھی نکال کے بچوں کے منہ میں ڈال دیتی ہیں کہ بچے کھا لیں، اور اپنی صحت کا کوئی خیال نہیں۔ پھر ٹائم سے ہمارے گھٹنوں میں درد، ہماری ہڈیاں درد ہو رہی ہیں، جب اپنا خیال ہی نہیں رکھنا پراپر طریقے سے، تو پھر ٹائم سے انسان بوڑھا ہو جائے گا۔ اور دودھ پینا چاہیے ہر عورت کو، ہر ماں کو، اس میں کیلشیم ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں ویسے بھی عورتوں کے جو ہیں وہ جوڑ بہت جلدی درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ٹائم سے اپنا دھیان رکھیں، اپنی صحت کا خیال کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد آج تھوڑا ٹائم مل گیا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اسکن کیئر کر لی جائے۔ اس کے لیے میں نے لیا ایک آلو، اس کو پیل کیا اور اس کو کدوکش کر کے اس کو لگاؤں گی میں اپنے فیس کے اوپر اور اپنے ہینڈز کے اوپر۔ آلو کے ہماری اسکن کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ ہم مڈل کلاس لوگ بہت زیادہ ایکسپینسو اسکن کیئر تو افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن گھر میں موجود ٹوٹکوں سے اپنی اسکن کے بیریئر کو امپروو کر سکتے ہیں۔ آلو کے اندر وٹامن اے اور ای موجود ہوتا ہے، جو کہ ہمارے کمپلیکشن کو بہت ہی امپروو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے چہروں کے اوپر پگمنٹیشن ہوتی ہے، چھائیاں، داغ دھبے اور ایکنی مارکس ہوتے ہیں، تو یہ اس کے لیے بھی بہت ہی ایفیکٹیو ہے۔ یہ ہماری پگمنٹیشن کو بھی امپروو کرتا ہے اور داغ دھبوں کو بھی بہت ہی حد تک لائٹ کر دیتا ہے۔ آلو جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس میں بلیچنگ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں سورج کی شعاؤں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور ہماری اسکن کے بیریئر کو اور اسکن ٹون کو بھی امپروو کرتے ہیں۔ آلو کا پانی اسکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں موجود وٹامن ای جو ہے وہ اسکن کو نرم اور ملائم بناتا ہے۔ آلو کے بہت زیادہ فائدے ہیں، ہمارے کچن کی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہر ٹائم موجود بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان کی افادیت کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں یہ کہہ کے بات ہی ختم کر دیتی ہیں کہ بس جو ہے، جو رنگ روپ اللہ نے دے دیا ہے وہی اسی پہ سیٹسفائی ہوں، اور بس ٹھیک ہے۔ بچے ہو جاتے ہیں تو اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ بہترین کریٹر ہے، لیکن اللہ نے جو چیز دی ہے اس کی حفاظت کرنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ انسان کی سکن ایک جیسی نہیں رہتی ہے، بچے ہو جانے کے بعد، شادی کے بعد آٹومیٹیکلی ہماری سکن ٹون اور سکن کے بہت سے زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے، وہ کسی نے دھیان نہیں رکھنا، ہم نے خود ہی رکھنا ہے۔ پریگنینسی کے دوران یا شادی کے بعد ویکنس کی وجہ سے یا بہت سے ایشو ہوتے ہیں عورتوں کو، جس کی وجہ سے فیس پہ پگمنٹیشن آ جاتی ہے یا ایکنی ہو جاتی ہے، تو اس کو اگر ہم بہتر طریقے سے گھر پہ ڈیل کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ، اپنا ضرور دھیان رکھا کریں، اس میں کوئی شرم نہیں ہے، یا اپنے لیے بھی ٹائم ضرور نکالا کریں۔ میں بھی 2 بچوں کی ماں ہوں اور اپنے لیے ضرور ٹائم نکالتی ہوں۔ ارحان کو بخار تھا تو اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، میں نے بہت کوشش کی تھوڑے ٹائم بعد کہ یہ کچھ نہ کچھ کھا لے، لیکن اس نے بس نام ہی سر ہلایا۔ پھر میں نے اس کے لیے سوئیاں بنا دی کہ چلو کچھ تو کھائے، کچھ تو اس کے اندر آسر آ جائے۔ بیماری میں بچہ اگر بالکل کھانا پینا بھی چھوڑ دے تو پھر زیادہ ایشو ہوتا ہے، اگر کھاتا پیتا رہے تو جسم میں جو ہے وہ بیماری سے لڑنے کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دونوں بچوں کے میں نے کپڑے چینج کیے، آج ان کی ٹویننگ ہو گئی ہے، اور اذہان کو جو ہے وہ پھر میں گلی میں آ گئی۔ ہماری گلی بہت سیف ہے، یہاں پہ سارے ہمارے اپنے ہی گھر ہیں، اپنے رشتہ دار، میرے سارے کزنس ہیں، کوئی بھی باہر والا بندہ نہیں ہے۔ تو پھر میں نے گلی میں ہی اذہان کو بٹھا کے چیئر کے اوپر اس کو لکھنے کے لیے بٹھا دیا کہ ساتھ ساتھ پڑھو، اور گھر کے اندر بند رہ کے نا بچے اک تھک جاتے ہیں، یقین مانے بچے جو ہوتے ہیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ مما ہم نے گلی میں کھیلنا ہے۔ میں نے کہا چلو تمہیں گلی میں بیٹھ کے پڑھاتی ہوں، تمہارا دل بھی لگا رہے گا اور تم اچھے سے لکھ بھی لوگے۔ اذہان کو پڑھایا اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد جی یہ ہے میرا مائکہ، بالکل ہی ساتھ ہے میرے ابو کا گھر، اور منہا کی امی جو ہیں وہ ماما وہ گھر پہ نہیں ہیں، وہ بازار گئی ہوئی ہیں، تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی، انہوں نے جانا ہے شادی پہ، تو منہا کے لیے انہوں نے کرنی تھی شاپنگ، اپنے لیے بھی، اور منہا جو ہے وہ گھر پہ ہے ہمارے پاس، اور اس کو بالکل بھی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی ماما کا بھی اس نے ایک دفعہ نہیں۔ چھوٹے بچے حالانکہ ضد کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ماما کدھر ہے، لیکن منہا کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے صرف رات کے ٹائم جو ہے وہ ماما چاہیے، سارا دن اسے صرف کھیلنا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں فل اپنے جوش و خروش میں کھیل رہی ہے، کبھی باہر جاتی ہے، کبھی بھاگ کے اندر آ جاتی ہے، لیکن کوئی اس نے ضد نہیں کی ماما کے لیے کہ مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ منہا میرے بھائی کی بیٹی ہے، اور سب دیکھ کے ماشاءاللہ لازمی کہیے گا، جب ہم اتنے چھوٹے تھے نا تو یقین مانے ہم اپنی ماں کے بغیر نہیں رہتے تھے، شاید ہمارے پاس اتنا پیار کرنے والی پھپھیاں نہیں تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد گھر آئی تو ارحان کو بخار اور بھی تیز ہو چکا تھا، اس کے لیے میڈیسن منگوائی، اور ساتھ میں میں نے اس کے لیے نا کھچڑی بنا لی۔ میں نے کہا کچھ نہ کچھ کھا لے بس یہ، کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا، میں نے سارا دن کچھ نہ کچھ بنا کے اس کو دیتی رہی ہوں، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ بس پھر میں نے جو ہے وہ کھچڑی بننے کے لیے اوپر رکھ دی۔ اچھا جی، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ اور ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کیا کریں۔ یہاں پہ جی میں نے دم پہ لگا دی ہے کھچڑی، اور دم کھلا بچوں کو میں نے ڈال کے دی فوراً، بس ارحان نے تھوڑی بہت ہی کھائی، اتنی زیادہ نہیں کھائی اس نے، اور اذہان کو بھی میں نے کھچڑی دے دی، اور خود بھی میں نے کھچڑی کھا لی۔ اپنے ہسبینڈ کے لیے پھر میں نے شام کو روٹی بنائی۔ اچھا، یہ منہا کی ماما شاپنگ کر کے آئی ہے، اپنے ہسبینڈ کے لیے یعنی میرے بھائی کے لیے 2 سوٹ لے کے آئی ہے، اور اپنے لیے جوڑا لے کے آئی ہے۔ یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت اور بہت ہی ڈیسنٹ کلر ہے، اور امبرائڈری بھی بہت ہی اچھی ہے۔ اور یہ منہا لے کے آئی ہے اپنی پھپھو کو دکھانے کے لیے کہ میں نے اپنی پھپھو کو دکھانے جانا ہے۔ صدقے جاؤں کتنی پیاری میری شہزادی ہے، اللہ اس کو تندرستی صحت دے۔ اچھا جی، اس کے بعد بچوں کا جو سب سے بڑا شوق ہے وہ بائک پہ بیٹھ کے جھولا لینا ہے۔ یہاں جی بچے اپنے ماموں کے ساتھ چلے گئے ہیں جھولا لینے کے لیے، اور شام کو دودھ ابلنے والا رہ گیا تھا، اور میرے ہسبینڈ آ چکے تھے، ان کے لیے میں نے بنانا تھا شام کا کھانا، وہ بنایا۔ سالن میں نے صبح ہی بنا لیا تھا دال کا، اور انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔